اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تقریباً 1.5 ہفتہ قبل ہمارے گھر 2 ملین روپے مالیت کا سونا گم ہو گیا، شاید کسی نے چوری کر لیا، اور وہ ہماری کل جمع پونجی تھی۔ اس پر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی عمل بتا دیں۔ عمل یہ ہے کہ میرے بھائی FIR کٹوائیں اور جو قانونی راستہ ہے وہ اختیار کریں۔ باقی قرآن و سنت اس لیے نازل نہیں ہوئے کہ آپ کو کوئی اس قسم کے وظیفے بتائے جائیں گے، اور نہ اسلام ان چیزوں سے اس اعتبار سے ڈیل کرتا ہے کہ آپ کو گمشدگی کے اعتبار سے کوئی چیزیں بتائی جائیں۔ کون سے جانوروں کی خرید و فروخت حرام ہے؟ خرید و فروخت ان تمام جانوروں کی حرام ہے کہ جو درندے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بلیوں کی خرید و فروخت سے بھی منع فرمایا ہوا ہے، کتوں کی خرید و فروخت سے منع کیا ہوا ہے۔ گدھا اگرچہ کھانے میں حرام ہے لیکن اس کی خرید و فروخت جائز ہے، کیونکہ وہ سواری کے کام بھی آتا ہے۔ آپ نے جنرل سوال پوچھا تو میں نے جنرل جواب دیا، اگر اسپیسیفک کسی جانور کے بارے میں آپ پوچھتے تو میں وہ بتا دیتا، وہ آپ نے نہیں پوچھا۔ باقی مشکات المصابیح میں آپ کو دوسری جلد کے اینڈ پہ حلال و حرام جو خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں اور وہ تمام جانوروں کا بیان وہ تفصیل سے مل جائے گا۔ کیا جانوروں کی نسبندی وغیرہ کروا سکتے ہیں؟ نہیں جی، یہ کوئی اجازت نہیں ہے اس کی، اسلام میں منع ہے یہ چیز۔ جانوروں کا جنت اور جہنم سے کیا تعلق ہوگا؟ کوئی تعلق نہیں ہے جی، آپ کو چاہیے ہوں گے تو وہ مل جائیں گے، ویسے ان کے لیے جنت نہیں ہے، جنت ابن آدم کے لیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا، اس کے بعد مٹی ہو جائے گی ہر چیز۔ انسان جو ہے وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا شیعہ اور سنی کی اذان قرآن سے ثابت ہے؟ قرآن سے تو دونوں نہیں ثابت ہے، سنت سے احادیث سے ثابت ہے۔ باقی جو سیدنا علی کی خلافت کے حوالے سے جو انہوں نے بیچ میں انسلٹ کیے ہوئے ہیں کلمات، وہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ حی علی خیر العمل، یہ اہل سنت کے ہاں کتابوں میں بھی، طبرانی میں، سنن کبریٰ، البیہقی میں موجود ہے، تو اس کو اگر کوئی کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، باقی تو اذان ایک جیسی ہے۔ اہل بیت سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے مراد ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، جو بنو ہاشم ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل البیت میں ہیں، اور قیامت تک جو بنو ہاشم ان کی اولاد ہے وہ اہل البیت میں شامل ہیں۔ فضائل اعمال شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی نے لکھی ہے، آپ اس کتاب کے بارے میں کیا رد عمل دیتے ہیں؟ آج دے دی ہے نا جی۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا کہاں کہاں سے بات شروع ہوئی تھی، ہم نے تو وہ راز کی باتیں بتائی ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلنی تھی۔ تبلیغی جماعت کیا صحیح کام کر رہی ہے؟ اس کے اوپر میں آج بات کر چکا ہوں۔ کسی انسان کی روحانی اور جسمانی عناصر ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے؟ ظاہر ہے جسم الگ ہے، روحانی معاملات جو ہیں وہ الگ ہیں۔ روح کا علم تو قرآن میں ہے کہ بڑا تھوڑا دیا گیا ہے، باقی آپ نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے۔ جنت اور جہنم دونوں کا فیصلہ روح اور جسم دونوں کے لیے ہوگا۔ بائبل کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو چنا گیا اور زمین پہ پہلے کوئی مخلوق آباد تھی؟ جی قرآن میں تو ہے جنات پہلے آباد تھے، سورۃ الحجر میں، کہ جنات کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، انسانوں سے بھی پہلے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا گیا، جی قرآن میں بھی آیا چنے گیا۔ کیا وہ پہلے انسان تھے؟ ہاں جی، پہلا وہ انسان جس میں روح پھونکی گئی وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، جن کی ہم اولاد ہیں۔ ان سے پہلے یہ اسپیشی کس فارم میں ایگزسٹ کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، یہ ایک سائنس کا ٹاپک ہے، وہ ایک الگ سے ہے۔ باقی جو اس وقت ماڈرن انسان ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کوئی بندروں کی یا چمپینسی کی اولاد میں سے نہیں تھے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کے لیے آپ ایوولوشن والی میری ویڈیو دیکھ لیں۔ بینک کی نوکری کرنا اور اس کی کمائی، جی اگر اسلامک بینک والی ہو تو پھر حلال ہے،
اور دوسری والی ظاہر ہے وہ سودی کام ہے، اس کو ہم کیسے حلال کہہ سکتے ہیں؟ لفظ ضاد کو دو طرح سے ادا کیا جاتا ہے، دو طرح سے تو غلط ادا کیا جاتا ہے، عربی میں یہ ضاد ہی ہے، یہ جو ضاد کر کے پڑھتے ہیں وہ غلط ہے، عربی قاریوں کو دیکھیں بالکل واضح پڑھتے ہیں۔ امام کعبہ جو ہیں عبد الرحمن السدیس یا سعود بن ابراہیم الشریم، ان کے علاوہ بھی سعد الغامدی ہے اور ابو بکر شاطری ہیں، مشاری راشد ہیں، وہ سب ضاد ہی پڑھتے ہیں۔ اکثر جب کسی کے ساتھ برا کام ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ جادو ہے، اکثر بیماری اور موت کو بھی اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے نبی اسلام پر بھی جادو ہوا تھا۔ نبی اسلام پر جادو ہے، لیکن کہیں آپ نے سنا ہے کبھی کسی صحابی پر یا اہل بیت میں سے کسی کے اوپر جادو ہوا ہو؟ کوئی نہیں۔ وہ تو نبی اسلام کی ایک تعلیم کے لیے تھا، وظائف نازل ہو گئے، دیٹس آل۔ باقی اپنی کمزوریوں کو جادو کا نام دینا یہ بالکل غلط ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں نکما پن ہے جس کو آپ نے جادو کا نام اور بندش کا نام دیا ہوا ہے، ہٹ درمی ہے۔ نبی الاسلام کے نام پر انگوٹھے چومنا جائز ہے یا ناجائز؟ انگوٹھے چومنے والی روایت جو ہے وہ بہت کمزور ہے، دروش ہی پڑھا جائے۔ بنو عباس کون تھے؟ ان کی اہل بیت سے محبت کیا تھی؟ بنو عباس جو اوریجنلی ہیں ظاہر ہے وہ اہل البیت میں سے ہی ہیں، نبی الاسلام کے چچا تھے عباس، ان کی اولاد ہے، لیکن جب یہ حکومت میں آئے ہیں پہلے تو انہوں نے شیعان علی کو اپنے ساتھ ملایا، جب حکومت میں آ گئے تو اہل بیت کے سارے ائمہ کو انہوں نے ہی قتل کیا، امام جعفر کو، امام موسیٰ کاظم کو، امام علی رضا کو تو مامون الرشید نے اپنے بعد جانشین بھی نامزد کر دیا تھا، بعد میں زہر دے کے قتل کر دیا۔ اس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں۔ آپ کے پاس اس اکیڈمی میں سب گھر والوں سے لڑ کر آنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ سفر ہجرت میں شامل ہوگا؟ پہلی بات ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ لڑ کے آئیں؟ دوسری بات، آپ جان بوجھ کے انہیں تنگ کر کے یہاں پہ آ رہے ہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ اور پھر آنے سے پہلے سارے رشتہ داروں کو بتانا کہ میں ادھر چلوں، تو اس کا مطلب ہے کہ تو پھر آپ ایک ریاکاری والا ہی معاملہ کر رہے ہیں نا، تو یہ کام تو نہ کریں، آپ اللہ کے لیے آئیں۔ اور آپ کو یہاں آنے کے لیے اگر کوئی توریہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ میں اپنے ٹیچر کے پاس جا رہا ہوں یا میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ کریں، بجائے یہ کہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے تنگ کریں۔ یہاں آنا ایک نیکی کا کام ہے، یہ کوئی دین میں فرض نہیں ہے کہ آپ نے یہیں آنا ہے۔ علم دین حاصل کرنا فرض ہے، وہ آپ گھر ویڈیوز میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے یہاں آنا ضروری نہیں ہے۔ شیرخوار بچے کا منہ سے دودھ گرا دینا یا الٹی کر دینے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے جی، یہ حنفیوں کا موقف ہے۔ ان کا بھی موقف یہ ہے کہ اگر وہ منہ میں آئے ہوئے دودھ کو اگل دے یا خوراک کی نالی میں سے اگل دے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ معدے میں جانے کے بعد جو وامٹنگ آتی ہے وہ ناپاک ہے۔ اب اتنی باریکی سے تو حساب کتاب نہیں رکھا جا سکتا، اور یہ ان کا کہنا ہے، اس حوالے سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے۔ جس طرح کہ وہ باپا جانی نے اجتہاد کیا تھا کہ اشوب چشم کی وجہ سے جو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے تو وہ کہہ رہے تھے یہ ناپاک ہے کیونکہ یہ خون کی ایک قسم ہے۔ کولو ہی گل بنا لی ہے، نہ ان کو سائنس آتی تھی نہ ان کے بزرگوں کو سائنس آتی تھی، پھر اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ان شارٹ یہ کہ یہ پاک ہی ہے، البتہ بچوں کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک ہے، وہ اگر پیشاب کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ آپ نے صاف کرنے۔ اور یہ جب سے آپ کا یہ ڈائپرز والا سلسلہ شروع ہے تو اس آزمائش سے بھی اب کم ہی گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے سائنس نے ہمارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو مسجد میں آسانی سے لے کے جا سکتے ہیں ڈائپر باندھ کے، اور وہ پیشاب کا کپڑوں پہ لگنے والا اندیشہ وہ تو الحمدللہ ایڈریس ہو چکا ہے۔ آپ درس و تدریس کے دوران تمام کتب احادیث کے حوالہ جات دیتے ہیں، لیکن آپ امام شافعی کی کتاب مسند شافعی کا حوالہ نہیں دیتے۔ دیتا ہوں جی، آپ کو کس نے کہا میں نہیں دیتا؟ مسند شافعی سے اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو بخاری مسلم میں پہلے ہی موجود ہے تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، کیونکہ امت انہی کتابوں سے واقفیت رکھتی ہے۔ ایون مسند احمد سے بھی میں وہ احادیث بیان کرتا ہوں، یا الموطا امام مالک سے
جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں نہیں موجود ہوتی، کیونکہ جب ان مین سٹریم کی کتابوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری دنیا میں اہل سنت کے ہاں مقبولیت دے دی ہے، اس کے ہوتے ہوئے باقی کتابوں کا ذکر کرنے کی اس حوالے سے ضرورت نہیں. البتہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو ان کتابوں میں لکھی ہے اور یہاں موجود نہیں، وہ ہم بیان کرتے ہیں. مسند شافعی سے میں نے کئی دفعہ روایت بیان کی ہے، اپنے استاد کے خلاف ایک کلپ بنایا ہے مولانا اسحاق صاحب کے، کیونکہ مولانا اسحاق صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو صفا مروہ کے درمیان عورتیں دوڑتی ہیں، یہ اجماع اور عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی حدیث موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے جو طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، یعنی مردوں کا چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ اکڑ کر چلنا، یہ تو سنت ہے. عورتوں نے اس طریقے سے نہیں چلنا، یہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. تو یہ دونوں باتیں میں نے عبداللہ ابن عمر کا قول مسند شافعی سے پیش کیا ہوا ہے. چونکہ وہ قول میرے پاس ان کتابوں میں نہیں تھا تو مسند شافعی کا میں نے حوالہ دیا تھا جہاں ضرورت پڑے گی. اسی طریقے سے مسند شافعی کا میں نے حوالہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے حوالے سے دیا تھا کہ اگر کوئی عورت خلا لے تو وہ اسی خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. 3 طلاقوں والی عورت نہیں کر سکتی، وہ تو فارغ ہو گئی. لیکن اگر مرد نے طلاق نہیں دی تھی، اس نے خلا لیا تھا اور اب دوبارہ اسی مرد سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو نئے نکاح اور حق مہر کے ساتھ کر سکتی ہے. یہ حضرت عثمان کا فتویٰ میں نے مسند شافعی سے پیش کیا تھا. لہٰذا یہ آپ لوگ جو کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ کہہ دیتے ہیں نا کہ علی بھائی آپ نے کبھی مسند شافعی سے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا، اس طرح نہ کہا کریں. اس طرح سوال لکھا کریں کہ کہیں کوئی پیش کیا ہے تو وہ بتائیں. ہر سال انشورنس والوں کو 20,000 روپے دیتا ہے میرا بھائی، اور 20 سال کے بعد 40 لاکھ ملیں گے. بیوقوفی کر رہا ہے بھائی. اللہ کے بندوں، سونا خرید لیں، 20 مہینوں کے بعد اس کی قیمت ڈبل ہو جائے گی. 20 سال تو انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو انشورنس والے چکروں میں نہ پڑیں آپ، فائدہ کوئی نہیں ہے. ہاں اسلامک بینک کے تھرو انشورنس ہے تو وہ جائز ہے. انشورنس کو میں حرام نہیں کہہ رہا، بشرطے کہ وہ اسلامک بینک کے تھرو ہو، تکافل کے نام سے چل رہی ہے. عذاب قبر برزخی معاملہ ہے، دنیاوی قبر میں ہوتا ہے. جن لوگوں کی قبر نہیں ہوتی، بھئی جن کی ہوتی ہیں ان کو بھی عذاب ہوتے ہوئے اگر آپ کو نظر آتا ہے تو مجھے دکھا دیں. تو اس سوال کی تو ضرورت ہی نہیں. قبر ہو بھی تب بھی اس میں آپ کیمرہ لگا لیں، آپ کو عذاب تو نظر نہیں آئے گا. لہٰذا اس عذاب کا تعلق قبر کے ساتھ نہیں ہے. قبر ہو یا نہ ہو، آپ شیر کے پیٹ میں ہو، سمندر کی گہرائی میں ہو، آپ کی راکھ ایئر کریش میں بکھر چکی ہو، یا آگ میں کسی نے جلا دی ہو، یا لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اسی حالت میں روح اور جسم دونوں کو عذاب دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. باقی قبر یہی ہے. یہ جو کیپٹن عثمانی پارٹی نے تماشا لگایا کہ اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا، کسی اور قبر میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں ہے، یہ بالکل غلط ہے. صحابہ کرام اسی قبر کے بارے میں بات کرتے تھے. بہرحال وہ آپ دیکھ نہیں سکتے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، ابھی اس سے قبر میں سوالات ہوں گے. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام اسی قبر کی طرف اشارہ کر رہے تھے. پھر قرآن میں آیا کہ آندہ سے آپ نے نہ کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے. تو وہ قبر کوئی برزخ میں تھی، وہ اسی قبر کی بات کی جا رہی تھی کہ منافقین کی قبروں پہ بھی آپ نے نہیں جانا. اچھا، اسی طریقے سے صحیح مسلم میں جو کافی طویل حدیث ہے، حضرت عمر بن عاص کی جو موت کا وقت قریب آیا، اس میں انہوں نے جو آخری وصیت کی تھی کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اللہ کے آئے ہوئے فرشتوں کو سوالات کے جوابات دوں. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کو اپنی اسی فزیکل جو قبر ہے اسی کے پاس بیٹھنے کی نصیحت کی تھی. صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے. لہذا صحابہ کا عقیدہ اسی قبر کے بارے میں تھا. باقی دیکھ نہیں آپ سکتے، وہ برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک جو اٹھائے جانے کا دن ہے، برزخ ہے، ان سین بیریئر ہے.
پیسے کا بت کیسے توڑیں؟ کیونکہ معاشرے میں عزت اس کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، عقل کی قدر و قیمت کم ہے. جی پیسے کا بت توڑنے کے لیے پیسہ کمائیں حلال طریقے سے. پیسے کا تو کوئی ایکویلنٹ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی لگے. پیسے کو اللہ نے ایک طاقت دی ہے، یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے، لیکن ضرورت بھی ہے. کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے، دروشی پڑھنے سے تو آپ کی پیاس نہیں بجھے گی نا، نہ آپ کا پیٹ بھرے گا. تو اللہ نے مرد کو معیشت کی تکلیف سے گزارا ہے، عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے. یہ آپ نے کمانا ہے، سبسسٹنس لیول کے اوپر تو لازمن کمانا ہے، اس سے بھی زیادہ کمائیں. اور اگر آپ تھریش ہولڈ پوائنٹ کو پہنچتے ہیں تو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بھی کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں. پیسہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ آپ کے یہاں ایک بہت بڑے پراپرٹی ڈیلر جو آج کل باہر بھاگے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اس ہاؤسنگ سکیم کے لیے 32 جرنیل جو ہیں ریٹائرڈ وہ ملازم رکھے ہوئے تھے، اور بریگیڈیئر تو درجنوں کی تعداد میں، اور چھوٹے موٹے جو کرنل اور میجر ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں، اور وہ اپنا ہر کام کروا لیتے تھے. تو پیسہ تو بھائی پوسٹ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے. پیسے کی پازیٹو جو افیکٹونیس ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر چندہ ہی صحابہ کرام سے اکٹھا کیا تھا نا، جس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت ملی ہے، کوئی نفل پڑھنے کے اوپر تو نہیں ملی. 1000 سونے کی اشرفیاں اس زمانے میں بہت بڑی بات ہے. آج کا کروڑوں روپیہ بنتا ہے، 700 اونٹ کروڑوں روپیہ بنتا ہے. 3 موقع پہ جنت کی بشارت ملی ہے، تینوں پیسہ خرچ کے. مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین وقف کی، مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں وقف کیا، اور غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر نبی علیہ السلام کے قدموں میں اپنی دولت نچھاور کی. ظاہر ہے کہ رومن امپائر سے جنگ ہونے والی تھی، تو پیسہ تو طاقت ہے جی بھائی. ہم کوئی اس اعتبار سے نہیں کہیں گے آنکھیں بند کر لیں کہ پیسہ طاقت نہیں ہے. آپ میرے منہ سے اگر یہ باتیں سن رہے ہیں تو اس کو اس چیز سے ریلیٹ نہیں کرنا کہ آپ نے لوگوں سے چندے اکٹھے کرنے ہیں اور آرام خوری کرنی ہے. ہاں اپنا کمائیں، محنت سے کمائیں اور حلال کمائیں، لیکن اس میں اتنے غرق نہ ہو کہ آپ کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے. ہاں کشتی نے پانی کے اوپر چلنا ہے، لیکن پانی کو کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے، اور کشتی پانی کے بغیر چل بھی نہیں سکتی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دعوت کا کام بغیر پیسے کے ہو رہا ہے اس پلیٹ فارم سے؟ میں آپ کو اگر مہینے کا بجٹ بتاؤں تو کئی لوگوں کی رات کی نیندیں حرام ہو جائیں. پیسے کے بغیر بھائی کچھ نہیں ہوتا. مولوی ناکام صرف ہمارے دلائل کے مقابلے پہ نہیں ہوئے ہیں، ہم نے جو پیسہ لگایا ہے اتنا پیسہ وہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ پیسہ چندہ اکٹھا بھی کرتے ہیں تو اپنے اوپر لگا لیتے ہیں. یہاں جیلم میں بعض علماء نے نا شروع میں کوشش کی پمفلٹ چھاپنے کی، ایک دفعہ مشکل سے انہوں نے چھاپے، وہ بھی 15-16 سال پہلے. اس کے بعد وہ پرنٹنگ ہی نہیں کروا سکے کیونکہ پیسہ لگتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اس پہ کدھر لگائیں، اپنے اوپر کیوں نہ لگائیں. تو پیسے کے بغیر بھائی کام نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے. یہ رائیونڈ مرکز چل رہا ہے نا، پیسے کے اوپر چل رہا ہے. اتنے لوگوں کو وہاں پہ چائے ملتی ہے، اتنے لوگوں کو لنگر ملتا ہے، روزانہ کا کروڑوں کا خرچہ ہے ان کا. لوگ آگے دیتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے، بڑے امیر لوگ اٹیچ ہیں وہ دیتے ہیں. پیسے کے بغیر بھائی کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ عزت پیسے کے ساتھ ہے، دنیا میں دین کا کام پیسے کے ساتھ ہے، حلال والا پیسہ. اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. باقی رہا کہ اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی اس کی پوری ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے. ادھار دینے پر میں نے شرط رکھی کہ ادھار بھی ملنے کے بعد بزنس میں کچھ اکویٹی مل جائے تو کیا یہ سود ہے؟ ظاہر ہے سود ہی ہے نا جی، جتنا دیا ہے اتنا ہی لینا ہے نا آپ نے. میرے چھوٹے بھائی اور بہن اکثر بیمار رہتے ہیں اور میرے والدین پریشانی کی حالت میں ان کو پیروں کے پاس لے جاتے ہیں. میں منع بھی کرتا ہوں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. یہ کہہ کے منع کریں گے پھر تو زبردستی لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کو آپ یہ بتائیں کہ یہ جب بچے پیدا ہوئے تھے ان کا ختنہ کیوں نہیں بچوں کا اپنے بابوں سے کروایا. تو باقی دعا تو آپ کسی نیک آدمی سے کروا سکتے ہیں جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو، لیکن میڈیکل علاج کی طرف جائیں. خود تو یہ سارے بابے ہاسپٹلس میں ہی جاتے ہیں،
میں نے تو نہیں دیکھا. یہ باپا جانی نے پچھلے دنوں کیا کہا کہ جی ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ گھٹنوں کا درد ہے اور میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ میز کرسی پہ آپ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں, کیونکہ پہلے انہوں نے لکھا تھا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. تو میں نے کہا یار مفتی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ باپا جانی آپ تو دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے ہیں دادا صاحب کی گھوڑی, اپنی دفعہ وظیفہ بھی بھول گیا آپ کو. کتنی دو نمبری ہے, مطلب یہ سیریس بات ہے. ایک تفنن والی بات تو ہے, سیریس بھی ہے کہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ دادا صاحب کی گھوڑی پڑھنا ہے, خود کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز نے بتایا اور میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا. یار ڈاکٹر سے تو پہلی بات ہے آپ کو مشورہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. دوسرا ڈاکٹر نے اگر بتایا تھا تو مفتی سے جو مشورہ کیا ہے تو مفتی نے بھی آپ کو غلط مشورہ دیا ہے. مفتی کا کام تھا وہ کہتا کہ آپ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. مفتی نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کا علاج کوئی نہیں ہے, آپ کرسی میز پہ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیں. اس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کو بزرگوں کے پاس بھیجتے ہیں, خود ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. اور ان کے مفتی بھی کتنے سمجھدار ہیں, وہ بھی ان کو وظیفے نہیں بتاتے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اس معاملے میں یہ ریئلسٹک دنیا میں رہ رہے ہیں. آپ کے معاملے میں انہوں نے ایک شیطانی دنیا کھڑی کی ہوئی ہے جسے یہ روحانی دنیا کہتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. نبی اسلام بھی صحابہ کرام کا علاج کروایا کرتے تھے. جو معجزات آپ سے ظاہر ہوئے ہیں وہ آپ کا خاصہ تھا, اور وہ بھی ہر موقع پہ نہیں ہوئے. دیکھ لیں نبی اسلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, آپ نے ہاتھ پھیرا بالکل صحیح ہو گئی. لیکن آپ کے اپنے جب دانت ٹوٹے ہیں تو وہ پھر ٹوٹے ہی رہے ہیں. وہ یہ نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام نے رکھ کے تو جوڑ لیے ہو, وہاں اللہ کا حکم نہیں تھا تو وہ دانت شہید ہی رہے. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس وقت معجزہ ظاہر ہوگا. اپنے لیے کوئی نہیں ہوا, دوسروں کے لیے ہوا ہے, اللہ کی مرضی. خود فاقے کاٹے ہیں, اور دوسری طرف جب کھانا کم پڑتا تھا برکت کی دعا کی ہے. 10 بندوں کا کھانا 300 بندوں نے کھا لیا. مبارک ہاتھ پیالے میں رکھے ہیں, بخاری مسلم میں 1500 بندوں نے وضو کر لیا, جانوروں کو پلا لیا اور مشکیزیں بھی بھر لی ہیں. یہ اللہ کی مرضی ہے کس وقت معجزہ ظاہر ہو. انہوں نے تو کرامات کو انبیاء کے معجزات سے بھی بڑھایا ہوا ہے جو کہ ہے بھی کوئی نہیں ان کے پاس, اور کہانیاں کروائی ہوئی ہیں آپ کو. یورپ میں نماز جمعہ کا کیا حکم ہے, کیونکہ شریعت میں تو جمعہ پڑھانا ریاست کے سربراہ کا فرض ہے. تو یہاں کون سا ریاست کا سربراہ پڑھا رہا ہے؟ یورپ کدھر پہنچ گئے, پاکستان میں جمعے کا پوچھے نا. تو یہ حقیقت ہے کہ ریاست کے سربراہ کو ہی پڑھانا چاہیے, یہ افضل ہے. چونکہ اب انہوں نے ڈیوٹیز اپنی چھوڑ دی ہوئی ہیں تو مسلمانوں نے اپنے لیے امام رکھ لیے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پیلل میں سکھا رہے ہیں جمعہ تو آپ نے پڑھنا ہے, چاہے یورپ ہو, امریکہ ہو, پاکستان ہو, جمعہ تو پڑھنا ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں وسیلے کا حکم ہے. بالکل وسیلے کا حکم ہے. وسیلے کا جو نہ مانے وہ تو کافر ہے. یہ تو آیا ہے اسی آیت کے اوپر, میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. یہ وسیلہ پنجابی والا تو نہیں ہے بھائی, یہ قرآن والا وسیلہ ہے. اس سے مراد نیک اعمال ہے, اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ ہے, اس سے مراد اللہ کے نیک بندے سے دعا کروانا ہے. یہ جو آپ واسطے ڈالتے ہیں وہ تو کوئی نہیں موجود اس میں, یہ وسیلہ اور ہے. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں, وسیلہ اور توسل کے نام پر دھوکہ. اگر ایک بچہ کسی غیر مذہب کے گھر پیدا ہوا اور 14-15 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے, آپ کا کیا لینا دینا بھائی. آپ اپنی قبر و آخرت کی فکر کریں. اس قسم کے جو سوالات دکھتے ہیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں آپ کو کوئی بات بتا بھی دوں, کسی کی آخرت کا فیصلہ میں دنیا میں نہیں کر سکتا. ہم آپ کو جنرل بتائیں گے جتنا ہمیں بتایا گیا ہے, اس کے بعد مزید ہم نہیں بتا سکتے. یہ تو آپ 14 سال کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جی 40 سال کا بھی کوئی نان مسلم دنیا سے کفر کی حالت میں چلا گیا, اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا کہ اسے گیون سرکمسٹانسز کیا ملے تھے, اس کی شاکلہ کیا تھی. ان پرنسپل دنیا میں جب وہ زندہ ہوگا ہم اسے یہی بتائیں گے کہ خدا کو نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اعلانیہ اگر وہ کفر کرتا ہوا مر گیا ہم اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کریں گے نان مسلم کے لیے, لیکن اس کی آخرت کا فیصلہ وہ اللہ نے کرنا ہے. یورپ میں بندہ انفرادی نماز پڑھتا ہے تو کیا اذان دینا
اور فرض سے پہلے اقامت کہنا ضروری ہے، سنت ہے، اذان بھی کہیں اقامت بھی، فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، سنت جان بوجھ کے آپ نے نہیں چھوڑنی، یہ طریقہ ہے آپ نے نہیں چھوڑنا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان اور اقامت کہہ کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو گڈریا ہے اس نے نماز پڑھنے اب شہر میں تو نہیں آنا، وہ تو شہر سے 10 کلومیٹر دور اپنی بھیڑیں لے کر گیا ہوا ہے، تو اس کی ساری نمازیں وہیں پہ ہوں گی، تو پھر وہ اکیلا اذان دے گا، اقامت کہے گا اور اکیلا جماعت کروائے گا، اسے ثواب ملے گا۔ تو آپ نے یہ سنت طریقہ نہیں چھوڑنا۔ باقی جو مولانا اسحاق صاحب اس میں غلو کرتے تھے نا کہ اگر کوئی اذان یا اقامت نہیں کہتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ اذان اور اقامت تو یہاں بھی کوئی نہ کہے تب بھی نماز اس کی ہو جائے گی، سنت سے محرومی ہوگی، لیکن سنت چھوڑنی نہیں ہے۔ ایون جو دوسری جماعت بھی آپ کرواتے ہیں نا اس کے لیے بھی آپ نے اقامت ضرور کہنی ہے، اذان ایک ہی کافی ہوگی۔ اور اذان بھی مسجد میں جماعت کے لیے ضروری ہے، سسٹرز کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عورتیں گھروں میں اذان کا انتظار کرتی رہتی ہیں، نہیں، آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ہے، 12:21 پہ زور کا وقت داخل ہوا، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں تو اذان ہونی ہے جا کے 12:45 یا 1 بجے، انہوں نے تو اپنی سہولت کے مطابق اذان دینی ہے نا، جماعت سے 15 منٹ پہلے وقت داخل ہو گیا، عورت گھر میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ اذان مردوں کے لیے ہوتی ہے کہ مسجد میں آ جاؤ، عورتوں کے لیے نہیں۔ اگلے زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی تو اذان ہی ذریعہ تھا بتانے کا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے، اب سحری ہو، افطار ہو، سب کچھ گھڑی کے اوپر شفٹ ہو چکا ہے، لیکن سنت نہیں بدلی جائے گی، سنت اپنی جگہ رہے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ زور کی نماز قضا ہوگی، اب عصر کی نماز کا وقت ہے تو پہلے کون سی نماز ادا کریں؟ نماز کوئی نہیں قضا ہوتی بھائی جب تک غروب آفتاب نہ ہو جائے، زور کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ آپ یہ کہیں کہ عمومی جو سنت ہے اس سے وقت گزر گیا تو عصر کے وقت میں بھی زور پڑی جا سکتی ہے، مجبوری ہے نا آپ کی، تو یہ قضا نہیں ہوئی۔ آپ عصر والے امام کے پیچھے زور کی نیت کریں اور اس کے بعد عصر کے 4 فرض الگ سے پڑھ لیں تاکہ نماز کی ترتیب قائم رہے، اور اگر آپ عصر والے کے پیچھے عصر پڑھ لیتے ہیں اور زور بعد میں پڑھ لیتے ہیں تب بھی درست ہے، یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ نماز قضا نہیں ہوئی بھائی، زور کی نماز زہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک قضا نہیں ہوتی، اور مغرب اور عشاء کی نماز غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک قضا نہیں ہوتی، لیکن عمومی روٹین نہیں بنانی آپ نے۔ نماز آپ نے 5 اوقات میں الگ ہی پڑھنی ہے، جب مجبوری ہو، حالات فیوریبل نہ ہو تو آپ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور وہ بھی زور اثر جمع ہو سکتی ہے، مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہے، فجر کو آپ نے الگ سے ہی پڑھنا ہے۔ کیا نماز پڑھنے کے دوران سلام کا جواب اشارے سے دینا حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل، ابو داؤد میں ہے، الموطا امام مالک میں، اس کے اوپر میرا کلپ ریکارڈ ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ سنت رائج تھی کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا کرتے تھے۔ اس پہ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، نماز کے دوران سلام کا جواب دینا، پھر سلام کے تفصیلی احکام و مسائل، اس میں نان مسلم کو سلام کرنا، نماز کے دوران سلام کا جواب دینا، ایک مرد کیا نامحرم عورت کو سلام کر سکتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے اس میں بتائی ہوئی ہیں۔ اگر موت کا وقت اور جگہ معین ہے تو پھر خودکشی حرام کیوں ہے؟ موت کا جو جگہ اور وقت اللہ کے علم میں ہے نا، کہ کب کسی کو موت آئے گی اور کس طریقے سے آئے گی، یہ اللہ کے علم میں ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ ہم اللہ کے علم کے تو پابند ہی نہیں ہیں، ہم پابند ہیں اللہ کے حکم کے۔ اللہ کے علم کے تو تب پابند ہونا جب ہمیں پتا ہو۔ کسی کو پتا ہے کہ اس نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جانا ہے؟ اگر کسی کو پتا ہے تو ٹھیک ہے، جائے روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائے، کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ تو کسی کو نہیں پتا، ہم نے عمل کس کے مطابق کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق، علم کے مطابق نہیں کرنا، کیونکہ علم تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، یہ تو علم الغیب سے تعلق رکھتی ہے چیز۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں خودکشی کی، اپنے آپ کو بلندی سے گرایا، یا اپنے پیٹ میں چھرا مارا، یا زہر پیا، تو جہنم میں یہی عذاب اس پر مسلط کیا جائے گا، بار بار اسے اونچائی سے نیچے گرایا جائے گا، بار بار اسے زہر پلایا جائے گا، بار بار اس کے پیٹ میں چھرا مارا جائے گا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، یہ مسلسل عذاب جاری رہے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔
صحیح مسلم میں حدیث ہے خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا, نبی الاسلام نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. یہ سینسٹیو ایشو ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ خودکشی کرنا حرام ہے. اللہ کو تو پتا تھا یہ حرام موت مرے گا, لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ نے حرام موت مرنا ہے. اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے کس ماں باپ کے ہاں پیدا ہونا ہے, لیکن کیا آپ کو بھی پتا ہے؟ آپ کا کوئی اختیار ہے اس معاملے میں؟ نہیں. یہ تقدیر کے معاملات ہیں. تقدیر کے معاملات کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, لیکن جو چیزیں ہمیں اللہ نے حکمن فرمائی ہیں وہ ہم نے کرنی ہے. اللہ کو تو یہ بھی پتا تھا کہ یہ نماز نہیں پڑھے گا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اللہ کے علم میں لکھا ہوا ہے کہ میں بے نمازی ہوں. ہاں ظاہر ہے, یہی مطلب ہوا نا. پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ جہاں علم میں لکھا ہے نا اس کے اینڈ پہ لکھا ہے سیدھا جہنم میں جائے گا. تو تیار ہو جاؤ جہنم میں جانے کے لیے. اور یہی بات ہے جو بخاری مسلم میں حضرت علی نے روایت کی ہے. نبی علیہ السلام سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ جب جنتیوں کا جنت میں جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانا طے ہے تو ہم عمل کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عمل کرو, جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہوں گے, جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہوتے جائیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے علم میں جنتی ہو جائیں تو جنتیوں والے کام شروع کر دیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں جہنمی ہو جائیں تو جہنمیوں والے کام شروع کر دیں. اللہ فیوچر کو فورسی کیے ہوئے اپنے علم کے ذریعے, یہ مسئلہ تقدیر ہے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی کی ہوئی ہے, یہ تو صفت عدل چیلنج ہوگی اور قرآن کا مقدمہ دھڑم سے گر پڑے گا. اللہ نے انبیاء اس لیے نہیں بھیجے کہ اینڈ پہ رزلٹ خود سنانا تھا, نہیں, اس لیے کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا, اب تمہاری مرضی ہے, چاہے وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی. مسئلہ تقدیر پہ کافی ساری ویڈیوز ہیں. مارٹگیج پر گھر یا لیز پر گاڑی لینا جائز ہے, بالکل جائز ہے, اسلامک بینک سے اور کسی سے نہیں. آپ اسلامی حکومت کے خلاف کیوں ہے, چاہے کسی بھی فرقے کی ہو, حکومت تو اسلامی ہوگی بھائی, اس لیے کہ آپ لوگ شہید کر دیے جائیں گے اس حکومت میں. مفتی منیب صاحب کیا بریلوی فرقہ چھوڑ گئے؟ صرف دیوبندیوں کی مسجد کے افتتاح میں گئے ہیں تو بریلویوں نے کہا ہے کہ تجدید ایمان کریں. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ آج اگر باپا جانی خلیفۃ المسلمین ہوتے پاکستان میں تو مفتی منیر صاحب مرتد اور واجب القتل تھے. تو آپ ناحق قتل چاہتے ہیں لوگوں کا. ہم فرقوں کی اسلامی حکومت کے خلاف ہیں, مسلمانوں کی اسلامی حکومت کے خلاف نہیں ہے. اس کے لیے ہم ہی تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن فرقوں کی اسلامی حکومت آ گئی تو بھائی سب سے پہلے جو اسلامک خلافت اور حکومت کی بات کرنے والے ہیں وہ مارے گئے. مجھے بتائیں اگر ٹی ایل پی کی حکومت آ جائے تو ڈاکٹر اسرار کی جماعت زندہ بچے گی جو خلافت کی بات کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ان کے اوپر خلافت اپلائی ہو جائے گی. اوکے کہ جی خلافت آ گئی ہے, اب خلیفہ فیصلہ کرے گا آپ کے مستقبل کا. تو یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ کرے جی پاکستان کو کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ادھر آ جائے. آپس میں فرقے جس طرح لڑ رہے ہیں, فرقوں کے اندر بھی اختلافات ہیں. ایک تو ہے نا فرقہ ورسز فرقہ, فرقوں کے اندر بھی اختلافات ہیں. آج آپ نے یہی تو سنا ہے کہ 2 تبلیغی جماعت والے آپس میں لڑے ہیں, 5 بندے شہید ہو گئے. آپ یونیورسٹیز میں مخلوط تعلیمی نظام کے خلاف کبھی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں کرتا ہوں جی. آپ کو کس نے کہا میں نہیں کرتا؟ میں تو سیکس ڈسپلن کو بڑی سختی سے فالو کرنے کا قائل ہوں اور کرتا ہوں. میں تو مولویوں کے مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بھی خلاف بولتا ہوں, تو یونیورسٹی کے بارے میں کیوں نہیں بات کروں گا؟ کرتا ہوں بالکل. لیکن جب تک ہمارے پاس الٹرنیٹو سسٹم اویلیبل نہیں ہے تو جس طرح میں کہتا ہوں نا کہ نمازیں انہی کے پیچھے پڑھیں گے, چندے انہی مولویوں کو دیں گے, حالانکہ ہمیں پتا ہے یہ حرام خوری بھی کر رہے ہیں, لیکن ہماری مجبوری ہے نا, انہی کو دینا ہے. اسی لولے لنگڑے سسٹم کو آگے لے کے چلنا ہے, اسی میں سے بہتری آنی ہے. اسی طریقے سے انہی یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن میں مجبوراً بچیوں کو تعلیم دلوانی پڑے گی جب تک الٹرنیٹو سسٹم ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ تعلیم دلوانا چھوڑ دیں, ورنہ یہ سارے مولوی جب ان کی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو فیمیل گائناکالوجسٹ کیوں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ جب تم بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہو تو اس موقع کے اوپر کوئی لیڈی ڈاکٹر کیوں ڈھونڈ رہے ہوتے ہو؟ تم تو اسے غلط سمجھتے تھے. اور اللہ کا شکر ہے آج پاکستان میں
میجورٹی ہمارے جتنے سٹیز ہیں اور بڑے بڑے قصبے ہیں، ایک نہیں کئی لیڈی ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، گائناکالوجسٹ جو عورتوں کو پریگنینسی کے دوران اس طریقے سے ٹریٹمنٹ دیتی ہیں، پھر نرسز تو ہیں ہی ہیں. تو یہ وہ شعبہ ہے، ایک ٹیچنگ کا اور دوسرا میڈیکل کا، جس میں عورتوں کا آنا ضروری ہے. کیا کافروں کی آیات مسلمانوں کو لگائی جا سکتی ہیں؟ اگر مسلمان وہ کام نہیں کر رہے اور آپ جان بوجھ کر کافروں والی آیات ان پہ لگا رہے تو یہ تو خوارج کا طریقہ ہے. خوارج نے صحابہ کرام کو کافر کہا وہ آیات پڑھ کر. اسی لیے بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ خوارج بدترین مخلوق ہے، یہ کافروں والی آیات مسلمانوں کے اوپر لگاتا ہے. البتہ اگر مسلمان غلط کام کر رہے ہیں، مثلا مسلمان سود خور ہے، تو اسے بتایا جائے گا کہ سود حرام ہے. مسلمان شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، یہ سارے جو گناہ کے کام ہیں وہ ساری آیات لگائی جائیں گی اس کے اوپر. اور سب سے بڑی چیز قرآن میں آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ مشرکین کا. تو آیت کس سے متعلق ہوئی؟ مشرکین سے متعلق نا. تو جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہم اسے یہ آیت نہیں سنائیں گے؟ سنائیں گے، کہیں گے کہ مسلمان ہو گئے کافروں والے کام کر رہے. اس لیے کافروں والی آیات بھی مسلمانوں پہ لگیں گی جب ان کے کرتوت کافروں والے ہوں گے. جب کرتوت نہیں ہوں گے پھر نہیں لگیں گی، پھر وہ خارجیوں کا طریقہ ہے. مثلا ایک مسلمان نماز میں پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سلام پھیرنے کے بعد قبر سے مانگ کے آتا ہے ایک بابے سے، تو ہم اسے کہیں گے یہ قبروں سے، مرے ہوئے لوگوں سے، بتوں سے مانگنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. مسلمان تو اللہ سے مانگتا ہے. تو اس پہ آیت فٹ ہوگی کیونکہ کرتوت ویسے ہیں، جسے فٹ اسے گفٹ. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ ہے کہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے، اس کے بارے میں معلومات درکار ہیں. جی فتویٰ ہے، گوگل پہ پڑھا ہوا ہے. معلومات یہ ہے کہ میری جو اوپینین ہے وہ ویڈیو میں ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جس دن دفتر میں کوئی کام نہ ہو صرف وقت گزار کر تنخواہ لینا کیسا ہے؟ جی وقت گزار کر ہی تنخواہ لینی ہے، گھر آ جائیں گے تو حرام ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو ٹائم کے پیسے مل رہے ہیں. کام 24 گھنٹے تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو نیچرل ہے. وہ چند ایک نوکریاں ایسی ہیں جن میں آپ کو مسلسل بیزی رہنا پڑتا ہے. مثلا اگر کوئی کیشیئر ہے اسلامک بینک میں، وہ بل جمع کر رہا ہے یا ڈاکخانے میں جمع کر رہا ہے، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلسل ڈیوٹی دے رہا ہے چند گھنٹے تک کے لیے. باقی ظاہر ہے دفتر میں ہر وقت تو کام نہیں ہوگا نا، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر واپس آ جائیں، آپ نے اپنے وہ گھنٹے پورے کرنے ہیں. تو وہ نوکری آپ کی حلال ہے. وہ بیسیکلی ٹائم دفتر میں گزارنا اتنا تاکہ آپ کام کے وقت اویلیبل ہو، اس کی تنخواہ مل رہی ہے آپ کو. کسی سرکاری ملازم کا چھٹی والے دن پارٹ ٹائم جاب یا کاروبار کرنا، اگر تو گورنمنٹ اجازت دے تو آپ کر سکتے ہیں. ہمارے ادارے میں تو بھائی آفیسر کے لیے کوئی ایسی اجازت نہیں تھی. ہمارے ادارے والوں کے جو آفیسرز ہیں ان کے لیے جاب کرنا حرام تھا. یہ آپ نے اپنے ادارے کے پوائنٹ آف ویو سے پالیسی ان سے پوچھنی ہے. کسی سرکاری ادارے سے حاصل کی گئی ناجائز کمائی گورنمنٹ کے خزانے میں کیسے جمع کروائی جا سکتی ہے؟ گورنمنٹ کے فنڈ بنے ہوئے وہ چاہی جا سکتی ہے. اور اگر آپ کو نہ ملے تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو ریلوے کے ٹکٹس ہیں، ریل گاڑی کے جو سرکاری گاڑیاں چل رہی ہیں، وہ آپ خرید کے ان کو آپ پھاڑ کے پھینک دیں تو گورنمنٹ کے خزانے میں آپ کے پیسے چلے جائیں گے. ظاہر ہے آپ اگر 100 ریل کار کے ٹکٹ خرید لیتے ہیں اور بیٹھتے نہیں ہیں، صرف ٹکٹ خریدے ہیں، تو اتنی رقم آپ نے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروا دی اور اس سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا. اس کے اگینسٹ اور لوگ بیٹھیں گے، کیونکہ ٹکٹ تو وہ ان گنت دیتے ہیں نا. یہ نہ سمجھیں کہ وہ ٹکٹ کو گنتی کے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں 2000 بندے بیٹھ سکتے ہیں تو 2000 کے بعد وہ گنتی ختم کر دیتے ہیں. وہ 4000 ٹکٹ بھی دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے لوگوں نے کھڑے ہو کے جانا ہے اور اس طریقے سے لوگ لٹک کے بھی جائیں گے. وہ ٹکٹ کوئی فکس نہیں ہوتے. یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. وہ ٹکٹ ایک خزانے میں پیسے جمع کروانے کا ذریعہ ہے. تو سب سے آسان ذریعہ تو یہی ہے بھائی. مسجد کے اندر سلیب ریٹ سے بچنے کے لیے کسی دوسرے گھر سے بجلی دینا یا لینا؟
تاکہ بجلی کا بل مسجد کا زیادہ نہ آئے. تو 2 میٹر لگوا لینا بھائی مسجد میں. امام مسجد کے لیے الگ لگوا لیں آپ, اور ایک مسجد کے لیے لگوا لیں. باقی اس طریقے سے کام نہ کریں. اکثر لوگ پہلے عمرہ کرتے ہیں جبکہ حج فرض ہے. بھائی حج اس لیے نہیں کر پاتے کہ حج کا خرچہ بہت زیادہ ہے. عمرہ تو 1.5-2 لاکھ میں ہو جاتا ہے, 2.5 لاکھ تک. حج جو ہے وہ 10 لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے, اس لیے وہ کرتے ہیں. ہاں, جو لوگ حرمین کے قریب رہ رہے ہیں ان کو تو پہلے حج ہی کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو فرض ہے. جو یہاں سے ہے ظاہر ہے وہ عمرہ بھی کر لیں, کم از کم اللہ کا گھر دیکھ آئیں گے, قبر رسول پہ حاضری ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اگر کسی کے پاس حج کے پیسے نہیں تو اس پہ حج فرض نہیں ہے. اب حج کے پیسے جمع نہیں ہو رہے, عمرے کے ہیں تو بھائی عمرہ ہی کر لیں. حج اور عمرہ دونوں ہی نبی الاسلام کی سنت ہے. حج فرض ہے, عمرہ سنت عبادت ہے, لیکن محرومی تو اختیار نہ کریں. جو آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے اسے تو یوٹیلائز کریں. دیوبندی اور بریلوی شرک کرتے ہیں, کیا ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی مثال دیتے ہیں, ان سے بغاوت کرنے والے مشرک نہیں تھے. کوئی اور بات بتائیں. کوئی اور بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات بھی تو ہم نے ہی آگے بتائی ہے نا. پہلے تو اپنے ان بزرگوں پر, ان فرقوں کے بڑوں کے اوپر, ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کر قنوت نازلہ پڑھیں کہ تم لوگ تو کہتے تھے بدعتی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی ہے. یہ تو انجینئر صاحب نے بتایا کہ حضرت عثمان کا فتویٰ ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. پہلے تو ان پہ لعنتیں بھیجیں نا کہ انہوں نے آپ کو غلط مسئلہ کیوں بتایا. شرک والی بات پہ تو ہم بعد میں آئیں گے. انہوں نے تو یہ بات بھی آپ کو نہیں بتائی. وہ تو کہتے ہیں اپنے فرقے کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. وہ تو کہتے ہیں اہل بدعت کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. شرک والی بات کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. تو پہلے آپ کے بابے تو ہو گئے فارغ. اب یہ حضرت عثمان والی جو ہم بات کہہ رہے ہیں یہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو. ہاں, اب اگلی بات بھی ہم ہی آپ کو بتائیں گے کیونکہ آپ کے بڑوں نے تو آپ کو 2 نمبری سکھائی تھی اور آپ کو کہا تھا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. حضرت عثمان کا فتویٰ ہم نے نکال کے ایٹ لیسٹ آپ کے بڑوں کا 2 نمبر ہونا یا کم علم ہونا یا جاہل ہونا ثابت کر دیا. اب آپ آئے اہل علم کے پاس, تو اہل علم نے آپ کو یہ پہلی بات تو بات بتا دی کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. قائم ہو, بدعتی کے پیچھے نماز درست ہے. امام بخاری نے باب باندھا. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, قرآن میں اہل بدعت کی گمراہیاں آئیں, انبیاء کرام کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کنڈیم کیا, اور ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں آیا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. تو مجھے بتائیں, جب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے, تو آپ کی ڈاکٹرن میں جو بدعتی ہیں وہ تو خود جہنم میں جا رہے ہیں, تو ان کے پیچھے نماز کیسے درست ہوگی؟ جہنم کی طرف جانے والا جو بندہ کام کر رہا ہے اور اسپیسیفکلی بدعت کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کے پیچھے تو نماز درست ہی نہیں ہونی چاہیے حدیث کی روح سے. حضرت عثمان نے یہ فتویٰ کیوں دے دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. نماز جہنمی کے پیچھے بھی ہو جائے گی جب تک وہ مسلمان ہے. ہاں, یہ ہے اصل بات. رہا شرک والا معاملہ, مجھے بتائیں صحابہ کرام کو جو کافر کہتے تھے, کیا کفر ان کی طرف نہیں لوٹتا تھا؟ خوارج تو عبداللہ ابن عمر تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. اس لیے میں نے الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا. اب یہ والی مثال میں صحابہ کرام کے دور سے آپ کو کیسے بتاؤں؟ اس زمانے میں تو یہ استاد ٹوٹی نہیں تھی. یہ تو آپ کی ڈیمانڈ اسی طریقے سے ہے کہ میں نبی علیہ السلام کے زمانے سے آپ کو کوئی ایسی مثال بتاؤں جس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر تلوار اٹھا لے. یہ فتنہ تو صحابہ کرام کے دور میں شروع ہوا. اس کے لیے میں آپ کو حضرت علی کے فتوے بتاؤں گا نا, جن کے دور میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا. نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ یہ ڈیمانڈ ہی آپ کی غلط ہے. اسی طریقے سے کلمہ گو مشرک کا مسئلہ یہ تو شروعی بعد میں ہوا ہے. اس زمانے میں قریب ترین مثالیں یہی تھیں جو میں دے سکتا ہوں. اس سے میں نے اوور آل آپ کو ڈاکٹرن کلیئر کر دی کہ اسلام میں ڈاکٹرن یہ ہے کہ کوئی بدعتی ہو, بد عقیدہ ہو, اگر وہ اہل قبلہ ہے, اہل کلمہ ہے, اہل اسلام ہے, تو اس کے پیچھے نماز درست ہوگی جب تک کہ آپ اسے کافر نہ کہیں. مثلا قادیانی ہے نا, ہم انہیں کافر کہتے ہیں نا, قادیانیوں کے پیچھے نماز درست نہیں ہے.
اگر آپ نے دیوبندی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کرنا ہے تو پہلے آپ ڈکلیئر کریں کہ دیوبندی بریلوی کافر اور دار اسلام سے خارج ہے، نعوذ باللہ، پھر اگلی بات ہوگی۔ ہاں، وہ بریلوی دیوبندی دار اسلام سے خارج ہے جو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو صحیح سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ اب میں نے چھوڑے ہی کوئی نہیں ہے۔ ایمنا رولا پایا کہ جڑے دفاع کرنے والے سن، مناظرے لڑنے والے، وہ بھی کہتے نہیں کتابیں بدل کیا نہیں، یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے، ہم انجینئر صاحب کے ساتھ ہیں، چشتی رسول اللہ جو پڑھوائے وہ کافر ہے، کیسا ڈرے ہے جے؟ ٹھیک ہے، یہ بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں چندے ان کو دو، وہ تو چشتی رسول اللہ۔ بھائی کون سا امام ہے جو چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے؟ ذرا سامنے لے کے آؤ۔ کوئی بھی نہیں سامنے آ کے دفاع کر رہا، الٹا وہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں، یہ کفر ہے، اور بزرگ میں مار دیتے ہیں، اور مناظر میں علمی موت مار دیتے ہیں، دفاع کرتے سن سب ناز کے جے۔ سورہ یوسف میں جو سجدہ آیا وہ سجدہ حضرت یوسف کو ہے، یہ شکر گزاری کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ ہے، جس طرح کے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تھا۔ اگلی امتوں میں یہ جائز تھا، اس امت میں حرام ہو چکا ہے۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی۔ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سجدہ تعظیمی اگلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں حرام ہے۔ سجدہ عبادت اگلی امتوں میں بھی کفر تھا، اس امت میں بھی کفر و شرک ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ پرانے وقت میں لوگ حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش جسم کو اٹھا کر باہر رکھتے تاکہ بارش ہو۔ آج یہ کیا لکھا ہے؟ آج اسے تو اس طرح کی تو انبیاء کرام کی کوئی ہمارے پاس میت موجود نہیں ہے، اور دوسرا نبی علیہ السلام نے تو ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی شخص کو قبر سے باہر نکالا جائے۔ یہ جو لوگ وہ کرتے رہے ہیں وہ بدعت ہی کرتے رہے اپنے پیغمبروں کے ساتھ۔ انہوں نے تو اس سے بھی اگلی چیز کی ہے، انہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے بھی کیے ہیں، غلط کیا۔ باقی رہا ان کا دعا کرنا اور اس پہ بارش ہونا، میں بھی اس وجہ سے ہو، میں ناٹ بھی۔ اب مجھے بتائیں، کئی بار ہم دعا کرتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی، کئی بار کرتے ہیں تو ہو جاتی ہے۔ اب سارے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، اس جمعے کو ہم مسجد میں بارش کی دعا کر کے نکلے ہیں تو نکلتے ہی بارش شروع ہو گئی، اور مسجد ہی وابیوں کی۔ اب بریلوی مانیں گے کہ مابی مولوی کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ کہیں گے جی ہماری 20 مسجدوں میں بریلوی مولوی دعا کر رہے تھے، یہ اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یہی کہیں گے نا۔ اور دیوبندی کہیں گے دو جھوٹے تھے، ساڈے حضرت صاحب نے دعا کروائی تھی، اور شیعہ کہیں گے نہیں نہیں جناب ہم نے دعا کروائی تھی۔ یہ کون فیصلہ کرے گا کس کی دعا سے ہوا ہے؟ عین ممکن ہے کہ کسی کی دعا سے بھی نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ عین ممکن ہے کسی جانور کی دعا اللہ نے سن لی۔ اس لیے کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو، وہ بتا سکتا ہے وحی کی تائید سے۔ جیسے بخاری مسلم میں نبی اسلام نے دعا کی، اسی وقت بارش نازل ہوئی، پورا ہفتہ ہوئی، اگلے ہفتے وہی شخص کھڑا ہوا جس نے دعا کے لیے کہا تھا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر ٹپکنا شروع ہو گیا، صرف ہمارے اطراف میں بارش کی دعا کریں، گھروں پہ نہ ہو۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنی مبارک انگلیوں سے یوں بادلوں کو اشارہ کیا۔ ان کے مولوی یوں اشارہ کر کے بادل جوڑ کے اور توڑ کے بتائیں، پھر ہم مانیں گے کہ بارش کروا رہے ہیں۔ لو سامو کہانیاں سنو ندیاں، اس طرح نہیں بارشیں ہوتی بھائی۔ کیا ولی کی اجازت کے بغیر یا مرضی کے خلاف لڑکی کا پہلا نکاح جائز ہے؟ ناجائز ہے، لیکن چونکہ اب وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے قانوناً، اس کی طلاق کا بھی سلسلہ ہوگا، عدت بھی وہ گزارے گی، ظاہر ہے اس کو آپ نے پورا ڈیکورم کو فالو کرنا ہے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ ویسے تو دونوں انٹرچینجبل الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جب کبھی فرق اس کا آتا ہے تو وہ اس اعتبار سے آتا ہے کہ رسول وہ ہیں جو صاحب شریعت ہوں اور وہ قوم کو دھمکی لگائیں کہ ایمان لاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ادروائز تباہ کر دیے جاؤ گے، اور نبی وہ ہیں جو دھمکی نہیں لگاتے، صرف فکر آخرت دلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام رسول نہیں تھے، وہ نبی تھے، اس لیے ان کے ہاں آپ کو کہیں دھمکی نہیں ملے گی۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، محمد علیہ السلام، یہ سب کے سب رسول تھے، یہاں آپ کو دھمکی والا ایلیمنٹ بھی نظر آئے گا۔ باقی یہ قرآن میں انٹرچینجبل الفاظ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح جہاد اور قتال ایک دوسرے کی جگہ بھی آ جاتا ہے۔ مؤمن اور مسلم
یہ بھی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے. رسول اللہ کے لیے ہے انا اول المسلمین، حالانکہ نبی اسلام مسلم تو نہیں، آپ تو مؤمن ہیں لیکن مسلم بھی ہیں. انٹرچینجبل الفاظ کے طور پہ آ جاتا ہے، نبی رسول بھی آ جاتا ہے. اس پہ تفصیلی ویڈیو ہے. کیا مختلف فرقوں والوں کے درمیان نکاح ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے نکاح پڑھانے کے طریقے الگ الگ ہیں؟ نہیں، طریقہ تو ایک ہی ہے. حق مہر ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، اس میں جو مرضی پڑھتے رہے. وہ تو 6 کلمے بھی لوگ سن رہے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اصل چیز ایجاب و قبول اور حق مہر اور ولی کی اجازت ہے. طریقہ ایک جیسا ہی ہے. یہ اتنا ہی فرق ہے جتنا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے میں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے میں فرق ہے. رکعتیں اتنی ہی ہیں. ہر رکعت میں ایک قیام، ایک رکوع اور 2 سجدے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے، جس مرضی طریقے سے پڑھائیں، ایک ہی طریقہ ہے. ہاؤ کین آئی پیوریفائی مائی ہارٹ اینڈ انٹینشنس اینڈ موسٹ افیکٹو وے ٹو سیک فارگیونیس. قرآن کا ترجمہ بار بار سننے سے، پڑھنے سے بھی سننا بھی بڑا افیکٹو ہوتا ہے، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. توبہ کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. لیکن یہ تو کلمات ہے نا، اصل چیز یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں پر شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا، یہ ہے اصلاً توبہ. باقی سید الاستغفار بھی ہمارے بلو کارڈ پہ لکھا ہوا ہے، وہ تو کلمات ہے. کیا سنت نماز میں غلطی پر بھی سجدہ صاحب ہوگا؟ نہیں، سنت چھوٹے گی تو سجدہ صاحب نہیں ہوگا. سنت نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ صاحب ہوگا. کوئی رفع الیدین کرنا بھول گیا تو سجدہ صاحب نہیں ہے. کوئی سبحانک اللہ پڑھنا بھول گیا، سجدہ صاحب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی درمیان والا تشہد بھول گیا، خواہ وہ 4 سنتوں میں بھولا، خواہ وہ 4 فرضوں میں بھولا، وہ سجدہ صاحب کرے گا. سجدہ صاحب کے 5 طریقے، اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے سارے مسائل بھی بتائے ہوئے. ایسی ریاست جو اسلام کے نام پر بنی مگر ہر کام خلاف شرع کرے تو کیا اس کے خلاف آواز بلند کرنا قیام ہے یا خروج ہے؟ نہیں، آواز بلند کریں، آرمڈ کنفلکٹ نہیں کریں گے، وہ خروج ہے. اگر آپ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو لوگ پاکستان میں اسلامک نظام قائم کرنے کے لیے اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ ٹی ٹی پی، اللہ معافی دے، کتنے غلیظ کردار کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. کسی کی عورت نہیں چھوڑتے، کسی کی بچی نہیں چھوڑتے، آپس میں جو ان کے اپنے معاملات ہیں. یہ صرف ڈھکوسلا ہے اسلام کے نام کے اوپر، اپنے اوپر کوئی اسلام نافذ نہیں ہے. ابھی یہ جو طریقے طالبان افغانستان ہے، جنہوں نے واقعی جہاد کیا امریکہ کے خلاف، اور ہم ان کے ساتھ تھے. افغانستان سے کتنے لوگ ہمارے لائیو سیشن میں آئے کہ رفع الیدین کرنے والوں کو جیل میں پھینک دیتے ہیں، اور اگر کوئی زیادہ اڑ پھنس کرے تو گولی مار کے قتل بھی کر دیتے ہیں رفع الیدین کرنے پہ. جو لوگ کہتے ہیں اسلامی نظام آئے، اے جائے اسلامک نظام، کہ افغانستان میں آپ مسجد میں رفع الیدین نہیں کر سکتے، جو بندیوں کی مسجد میں. نورستان ایک علاقہ ہے اہل حدیث کا، وہاں اہل حدیث ہے، ادروائز باقی جگہ پہ ان کو فوراً شک پڑتا ہے کہ یہ داعش کا بندہ ہے، کیونکہ داعش اس وقت لڑ رہی ہے دیوبندیوں کے خلاف. داعش وہابیوں کی اہل حدیث کی جماعت ہے، اور طالبان جو ہے وہ دیوبندی ہے. اب مجھے بتائیں، جو رفع الیدین کرنے پہ بندوں کو جیل میں ڈال دیں، زیادہ اڑ پھنس کرنے پہ گولی مار دیں، اللہ بچائے جی اس قسم کے اسلامی نظام سے. آپ پاکستان میں یہ اسلامک نظام لانا چاہتے ہیں تو پھر یہ دعوت کا کام تو سارا ختم ہو جائے گا نا. پھر ٹی ایل پی کہے گی کہ ہماری حکومت آئے، ٹی ٹی پی کی کیوں آئے؟ اللہ نہ کرے کسی مذہبی جماعت کی حکومت آئے. توبہ توبہ توبہ، اسی بڑے چنگے ہیں نا تو بغیر. غیر مسلم ملکوں میں جا کر آپ کو حلال گوشت نہیں ملتا؟ مل جاتا ہے میرے بھائی، حلال گوشت علیحدہ سے ملتا ہے. مسلمانوں کی کئی آرگنائزیشن ہے جنہوں نے باقاعدہ سرٹیفائی کیا ہوا ہے حلال گوشت کو ملتا ہے. اور اگر نہیں مل رہا تو ضروری تو نہیں گوشت کھانا بھائی، اور تھوڑی چیزیں کھانے کے لیے. باقی یہ آپ غیر اللہ کے نام پہ ہو یا اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا ہوا گوشت ہو یا مشینی گوشت ہو، یہ کوئی حلال نہیں ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. بالکل کوئی حلال نہیں ہے.
جب ہم غیر ملک سے پاکستان کچھ ہفتے یا ایک مہینے کے لیے آئیں تو کیا ہم قصر نماز پڑھیں؟ بھائی پاکستان میں جب آپ آتے ہیں یہ آپ کا وطن اصلی ہے، یا تو آپ مکمل طور پہ ہجرت کر جائیں نا، جس طرح مہاجر انڈیا چھوڑ کے پاکستان آ گئے تھے، پھر وہ کئی سالوں بعد ویسے اپنے وہ آباء و اجداد کی قبروں پہ گئے یا مکانوں کو دیکھا، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ مسافر ہیں۔ آپ لوگ مسافر نہیں ہیں، آپ لوگ تو بار بار آتے ہیں، اس لیے آپ کے اوپر یہ حکم نہیں لگے گا آپ یہاں بھی پوری پڑھیں گے وہاں پر بھی پوری۔ اگر لڑکے اور لڑکی کے گھر والے مل کر ایک دعوت میں لڑکی کی رخصتی کر دیں تو کیا اس کے بعد دعوت ولیمہ الگ دینا ہوگی؟ ولیمہ تو ہونا ہی ہونا ہے، ولیمہ تو عورت کی رخصتی کے بعد ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی دنیاوی آپ نے رسم نہیں پوری کرنی ہے، ولیمہ ایک مذہبی ایکٹیویٹی ہے اور وہ جڑی ہوئی ہے رجسٹری کے اوپر نہیں، قبضہ ملنے کے اوپر۔ نکاح صرف رجسٹری ہے، یہ قبضے کے بعد ہے۔ اگر جلدی میں ہو تو فرض نماز پڑھ کر گاڑی میں سنت اذکار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کا غیر مسلم یا کافر سے حقوق العباد کا معاملہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جی بدلہ دلوایا جائے گا، باقی وہ کیسے دلوایا جائے گا وہ اللہ اور بندوں کا معاملہ ہے، وہ آخرت میں دیکھیں گے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے لین دین صاف کر کے چلنا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اب رہا غیر مسلم، اسے تو آخرت میں نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک اور کفر کرنے والے کے ساتھ ڈیفرنٹ معاملہ کرے گا۔ اس کی کمپنسیشن پھر اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کے عذاب میں تھوڑی تخفیف کر دی جائے، اس کے بدلے میں جنت نہیں اس طریقے سے ملے گی۔ بینک سے گاڑی یا ٹریکٹر لے کر اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں؟ یہ ٹریکٹر اور گاڑیوں کا حلالہ نکلوانا ہوتا ہے، جیسے وہ مولوی ہوتے ہیں نا وہ حلالہ نکالنے والے، اس طریقے سے نہیں کر سکتے بھائی، اس کام کے لیے نہیں ہے یہ چیزیں۔ اگر کوئی لڑکی ذات سے باہر ہو اور گھر والے شادی کے لیے نہ راضی ہو تو کیا کریں؟ نہ کرو، مطلب آپ زبردستی شادی کر کے لا کے ماں باپ کے آگے اس کو پھینکیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ شیر کے آگے ایک معصوم بکری کو پھینک رہے ہیں۔ آپ تو خود باہر ہوں گے تو وہ تو بینڈ بجا دیں گے اس کا۔ ہاں اگر آپ نے ماں باپ کے پاس اپنی بیوی کو نہیں رکھنا، الگ سے گھر میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی بیوی کو یہ بھی مجبور نہیں کرنا کہ وہ آپ کے ماں باپ کی جا کے خدمت کرے اور ان کے قدموں کو ہاتھ لگائے، علیحدہ سے ایک آپ لائف گزارنا چاہتے ہیں پھر آپ ضرور کر لیں، لیکن ہمارے اس معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں تو اس قسم کی کسی شادی کو سپورٹ نہیں کرتا، بعد میں ایک دنگا فساد ہی کھڑا ہوتا ہے۔ کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تو ہم دعا بھی کر لیتے ہیں اینڈ پہ، سسٹرز نے، بھائیوں نے، باقیوں کی پرچیاں اس وقت اب تھوڑی سی رہ گئی ہیں لیکن چونکہ انہوں نے جانا ہے اس لیے ان کو جلدی سے نکالتے ہیں کہ 2 بجے تک یہاں سے یہ نکل جائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، خصوص بالخصوص انڈیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، چائنا میں،
یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کی تمام نیک دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔